مائنڈ کی خلا کو بھرنے کے لیے، دماغ کی خلا کو بھرنے کے لیے شعور ہر طرح کی جتن کرتا ہے۔ شعور ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے دماغ یا دل اپنے اندر موجود تنہائی اور خلا کو بھر سکے۔ ہم لوگ اس مائنڈ کی خلا کو بھرنے کے لیے، اپنے دل کی خلا کو بھرنے کے لیے ہر روز مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی انسان علم کا سہارا لیتا ہے، کوئی انسان مختلف فلسفے گھڑتا ہے، یا کوئی انسان مختلف انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے، اپنی اس تنہائی سے، اپنے اس خوف سے، اپنی ذات سے یا اپنی اس خلا سے کسی طریقے بھاگ سکے اور اپنے خالی پن کو کسی طریقے بھر سکے۔ تو انسان مختلف سہارے لیتا ہے، انسان مختلف فرار کی راہیں دریافت کرتا ہے۔ آرٹ یا فن اس خلا کو بھرنے کے لیے، اس خالی پن کو بھرنے کے لیے بہترین فرار ہے۔ یعنی ہمارے گرد جتنا بھی آرٹ ہے وہ سب ہماری اندر کی خلا کو بھرنے کے لیے۔ لوگ مختلف تصویریں بناتے ہیں، لوگ مختلف پینٹنگ کرتے ہیں، لوگ مختلف اشعار لکھتے ہیں، لوگ مختلف نظمیں لکھتے ہیں۔ وہ سب ان کے اندر کی خلا کا، ان کے اندر کا ایک عکس ہوتا ہے جس کو وہ الفاظ کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے، فلسفوں کے ذریعے اور علم کے ذریعے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی صورت اپنی اس خلا کی ایبسٹریکشن نہیں چاہیے، آپ کو تیز دھار ایک سچائی سے گزرنا ہے، تو آپ کو اس خلا کو سمجھنا ہوگا، نہ کہ صرف الفاظ کی صورت میں بلکہ حقیقت میں، سچائی میں، راست بازی کے ساتھ، ابھی اسی وقت اپنے اندر دیکھتے ہوئے۔ مراقبے میں جو سب سے پہلے چیز قربان کرنی ہوتی ہے وہ آپ کی میں ہے، آپ کا ایگو ہے۔ لہٰذا یہ کھیل بہت ہی کٹھن ہے کہ کوئی اپنا آپ داؤ پہ لگا دے، کیونکہ مراقبہ آپ کو فرار کرنے نہیں دیتا، وہ ایکچول آپ کو اپنا آئینہ، اپنی ذات دکھاتا ہے، بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی موومنٹ کے۔ مراقبہ آپ کو فرار کی راہوں سے آگاہ کرتا ہے، لیکن کسی سمت سفر نہیں کرواتا۔ یہ اپنے آپ میں نہ حرکت ہے، نہ محرک، نہ ٹھہراؤ۔ یہ شعور اور لاشعور کی بھی کوئی کھیل نہیں، نہ ہی یہ توجہ کی کوئی کلاکاری ہے۔ یہ موجود ہے لیکن کسی وجود کی صورت میں نہیں، کسی ایبسٹریکشن کی صورت میں نہیں، کسی آرٹ کی صورت میں نہیں۔ آرٹ سے، علم سے، فلسفوں سے آپ سچائی کو بیان نہیں کر سکتے، آپ اس سچائی میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی اس سچائی سے گزرتا ہے، جب مائنڈ اس تیز دھار سچائی سے، اس تلوار سے گزرتا ہے، تو اس کا سارا کھیل کھل جاتا ہے۔ کھلاڑی یہاں پہ اپنے سارے ٹیلنٹ، گر اور مہارت کا مان کھو دیتا ہے، کیونکہ اس کے دانت کھٹے اور مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے سوچ اور خیال اور اس میدان کے تمام تماشبین چھوڑنے پڑتے ہیں، جس پہ اس نے بہت سا وقت اور مشقت اور انرجی صرف کی ہوتی ہے۔ سادہ سے الفاظ میں مراقبہ موت کا ایک رخ ہے، جس میں مارنے والا اور زندہ کرنے والا ایک ہی ہے، جو توجہ اور خیال میں سما نہیں سکتا۔